الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.200 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 200، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، پھر ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذَا، الف ذال الف سے معنی اور جب، اینڈ وین، سألک سین الف لام سے معنی آپ سے پوچھیں، آسک یو، عبادی عین با دال سے معنی میرے بندے، مائی سرونٹس، عنی عین نون سے معنی میرے متعلق، اباؤٹ می، فإنی الف نون نون سے معنی تو بے شک میں، دین انڈیڈ آئی ایم، قریب قاف را با سے معنی قریب، نیئر، اجیبو جیم واو با سے معنی میں قبول کرتا ہوں، آئی ریسپونڈ، دعوت دال عین واو سے معنی دعا، ٹو دا انوکیشن، الداعی دال عین واو سے معنی پکارنے والا، آف دی سپلیکینٹ، اذا الف دال الف سے معنی جب، وین، دعانی دال عین واو سے معنی مجھے پکارے، ہی کالس میں، فلیستجیبو جیم واو با سے معنی پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، سو لیٹ دیم ریسپونڈ، لی لام سے معنی میرا، ٹو می، ولیؤمنو الف میم نون سے معنی اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، اینڈ لیٹ دیم بلیو بی با سے معنی مجھ پر، ان میں، لعلہم لام عین لام لام سے معنی تاکہ وہ، سو دیٹ دے میں بی، یرشدون را شین دال سے معنی ہدایت پائیں، بی لیٹ ارائٹ، فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں، عبادی عنی میرے بندے میرے متعلق، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے متعلق تو میں بے شک قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، جب وہ مجھ سے مانگے پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ and when ask you عبادی عنی my servants about me فإنی قریب then indeed I am near اجیب دعوت الداعی I respond to the invocation of the supplicant اذا دعانی when he calls me فلیستجیبوا لی so let them respond to me ولیؤمنوا بی and let them believe in me لعلہم یرشدون so that they may be led aright۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ And when ask you my servants about me then indeed I am near I respond to the invocation of the supplicant when he calls me so let them respond to me and let them believe in me so that they may be led aright۔ تشریح کلمات دیکھیں یعنی انٹرپریٹیشن آف سم ورڈز۔ عبادی، عباد جمع ہے عبد کی، یعنی عبد سنگولر ہے، عباد پلورل ہے، لیکن چونکہ عبادی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں میرے بندے۔ یہ لفظ 3 جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ عبد 3 طریقے کے استعمالات رکھتا ہے۔ اول مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے عبداللہ یعنی اللہ کی مخلوق، اور غلام کے لیے جیسے عبد معزون یعنی اجازت دادہ غلام، یعنی ایسا غلام جس کو اجازت دی گئی ہو۔ تیسرے مطیع و فرما بردار کے لیے بھی عبد استعمال ہوتا ہے، یعنی عبد کے ایک معنی مطیع و فرما بردار اوبیڈینٹ کے معنوں میں آتا ہے۔ دوسرا ورڈ دیکھیں اجیبو، لفظ جابا یا جوبو جوبن کے معنوں سے ہے۔ اس کے معنی ہیں اردو میں کاٹنا، کسی چیز کو ڈسکنٹینیو کرنا۔ یجیبو جوابن کے معنی ہیں جواب دینا۔ جواب میں چونکہ سلسلہ سوالات بند ہو جاتا ہے، یعنی سلسلہ سوالات کٹ جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے،
لہذا جواب کہا گیا۔ یعنی سوال کے جواب کو جواب اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جواب سے سوال کٹتا ہے، ٹوٹتا ہے، ڈسکنٹینیو ہوتا ہے۔ اجیبو کے معنی ہے میں جواب دیتا ہوں، یعنی لبیک یا عبدی۔ خدا تعالیٰ ہر دعا کے ساتھ لبیک فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا پہ لبیک کہتا ہے، یعنی میں حاضر ہوں۔ اگر حکمت کا تقاضا ہے تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، ورنہ آخرت میں بہترین معاوضہ عطا فرماتا ہے، یعنی ریسپانس اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کا کسی حال دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت کے اس حصے پر ہم یہاں فوکس کرتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں۔ واضح ہو کہ بعد 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی ڈسٹنس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں بندے سے تو کیا معنی ہیں؟ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنس کتنے کیٹیگریز کا ہوتا ہے۔ پہلا ہے بعد زمانی، یعنی 2 شخصوں کا زمانہ جدا جدا ہے، کو مکان ایک ہو، یعنی ایک زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا، دوسرے زمانے میں اگر دوسرا شخص پیدا ہوا تو کہیں گے کہ دونوں کے بیچ بعد زمانی ہے، یعنی زمانے کا فاصلہ ہے۔ دوسرا ہے بعد مکانی، یعنی زمانہ ایک ہے مگر مکان جدا جدا، یعنی اس کی پلیس ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے ہم اور مکے میں رہنے والے، یعنی ہمارا ملک کوئی اور ہے، دوسرے فرد کا ملک کوئی اور ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے بیچ بعد مکانی ہے، یعنی ڈسٹنس کا فرق ہے، ان کا مکان، ان کا مقام الگ ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں بعد مکانی کو اسپیشل ڈسٹنس، بعد زمانی کو ٹیمپورل ڈسٹنس، یعنی ٹائم ریلیٹڈ ڈسٹنس۔ تھرڈ ہے بعد خیالی، یعنی چیز پاس ہے مگر اس کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے، یعنی چیز تو نہ ہی بعد زمانی ہے نہ ہی بعد مکانی ہے، بلکہ چیز ایک ہی وقت میں ساتھ ہے، ایک ہی مکان میں ساتھ ہے، یعنی نہ ہی ٹیمپورل ڈفرینس ہے نہ ہی اسپیشل ڈسٹنس ہے، لیکن اس کی طرف خیال نہیں جا رہا ہے۔ مثلا روپیہ سینے والے جیب میں ہیں اور آپ ہیں کہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیونکہ اس طرف خیال نہیں جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ہم کو بعد ہے تو خیالی ہے، نہ کہ زمانی و مکانی، یعنی صرف ہمارے خیال میں وہ ہم سے دور ہے لیکن حقیقت میں وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہم سے قرب ذاتی ہے اور قرب علمی بھی ہے کیونکہ وہ ہم کو جانتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور سب سے جدا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہماری ذات سے بہت قریب ہے، بلکہ وہ شیرک سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے، چونکہ وہی فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدھر منہ پھیرو ادھر اس کے جلوے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تم لوگ جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط ہے، کامل العلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے اور ہم جدھر رخ کرے ادھر اللہ کی ذات ہے، وہ تمہاری جانوں میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہاری نفسوں میں بھی، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ یعنی یہ آیت اس قدر خوبصورت ہے کہ پریشان حال لوگوں کے لیے یہ ایک امید دکھاتی ہے۔ انی قریبن، یہ 2 الفاظ میں راحت و اطمینان کی ایک نئی دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں تم سے قریب ہوں تو بندے کو راحت محسوس ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، اسے میرے رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب و نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے، بلکہ وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تمہارے ہر دکھ درد سے وہ واقف ہے، وہ قادر ہے کہ تمہارا ہر دکھ درد دور کر دے، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ تم دستے دعا دراز کر کے تو دیکھو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دے کے دیکھو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت۔ یعنی بندے کو اللہ کی ذات سے مایوس ہونا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ ذہن میں رکھے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بس منتظر ہے کہ ہم دست دعا دراز کریں، اس سے دعا مانگے،
اپنا دامن پھیلائیں، اس کے آگے جھکے، دل کی گہرائیوں سے اسے پکاریں، بے شک وہ ہماری فریاد کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بلکہ ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو بھی وہ بدل سکتا ہے، چونکہ وہی فرماتا ہے سورہ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، خدا تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہے موقوف کر دیتے ہیں، یعنی چاہے تو ہماری قسمت بدل سکتے ہیں اور جس حکم کو چاہے قائم رکھ سکتے ہیں، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے، یعنی جو چاہے وہ کتاب سے ہٹا دے، جو چاہے اس کتاب میں لکھ دیں، ہماری تقدیر بدلنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن جب وہ کرم فرمائیں تو سرکش نہ بن جانا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمانے لگے تب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم سرکشی نہ کریں بلکہ اس کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، اسی طرح سر اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا، جو عہد تم نے اللہ سے باندھا تھا اس کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس انداز میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی اللہ تو ہماری ہر جائز بات، ہر جائز دعا ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے احکامات کو مانیں تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 183، 184 اور 185 سورہ بقرہ کی جو ہیں وہ روزوں کے تعلق سے ہیں، یہاں تک کہ آیت نمبر 187 بھی روزوں کے تعلق سے ہے، لیکن بیچ کی آیت نمبر 186 اچانک دعا کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے افطار کے وقت، تو اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ دعا کرے، اللہ سے مانگے، یہ پرٹیکولر آیت نمبر 186 روزوں کی آیت کے بیچ میں وارد ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہ طریقہ رہا کہ اپنے سارے گھر والوں کو ایک جگہ بلا کر افطار کے وقت دعائیں کیا کرتے۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزے دار اور مظلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں ایک تو ہے انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے ہے روزے دار اور تیسرے ہے مظلوم، یعنی جس پر ظلم ہوا ہے، اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بددعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، وہ دیر سے کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں کسی حال قبول کرتا ہے، اس میں ایک روزے دار کی دعا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس، سن لو، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے بہت قریب ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی بات اس کو سنائیں، بلکہ وہ دل کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، یعنی قریب تو ہر حال میں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین
اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس حدیث میں 3 اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں رشتے ناطے ٹوٹنے کی دعا نہ ہو اور کوئی گناہ کی دعا نہ ہو، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے ساتھ 3 قسم کے معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا اسی دنیا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، یا کوئی مصیبت یا کوئی بلا جو اس پر آنے والی تھی اس کو اس دعا کے بدلے ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا جب کرے تو امید کے ساتھ کرے، جلدی نہ کرے، بلکہ دعا پر وہ استقلال کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل مثل برتنوں کے ہیں، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دل نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا۔ غفلت والے دل سے مراد اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے دل ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل رہنے والے دل ہیں، جن کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ سے ہماری دوری صرف خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو دور سمجھتے ہیں تو ہمارا مس کانسیپشن ہے، ہماری غلط فہمی ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہم سے بہت زیادہ وہ قریب ہے۔ پکارنے والے کی پکار کو یقیناً سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ مالک حقیقی کا حق ادا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ہمارے مالک حقیقی کا حق ادا کریں۔ اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے احکامات کی اتباع کریں، چونکہ وہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔